نیت کیا ہے؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، حدیث نمبر 1، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 1۔ قرآن پاک کے بعد جو اسلام کے اندر معتبر ترین کتاب مانی جاتی ہے احادیث کی کتابوں میں، وہ بخاری شریف ہے، صحیح بخاری۔ حدیث کی کتابوں میں اعتبار کے لحاظ سے بھی 1 نمبر ہے، اور اس کتاب کی حدیث بھی 1 نمبر۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ جو نیتیں ہیں یہ کیا کرتی؟ اس کی مختصر سی شرح میں جو علماء نے لکھا ہے، انما لکل امرئ ما نویٰ، جو بھی کوئی بندہ نیت کرتا ہے وہ وہی پاتا ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، پس جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، پس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ وَهِجْرَتُهُ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی اس نے دنیا کو پا لیا۔ أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا کسی عورت کی نیت کی تو اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اللہ رسول کو پانے کی، اس سے ملاقات کی، اللہ رسول کی رضا کی نیت کی تو اس نے اس کو پا لیا۔ اور جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت کی اس نے اس دنیا کو پا لیا۔ کسی نے کسی عورت کی نیت کی کہ اس سے میں شادی کروں، بہت سارے ایسے خوش نصیب ہیں، میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے نیت کی وہ اپنی نیت کے اندر خالص تھے، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، انہوں نے اللہ کی رضا شامل تھی ان کی نیتوں میں، تو انہوں نے نکاح کر لیا، برا ارادہ نہیں رکھا، برا ارادہ نہیں کیا۔ اس حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک جو سب سے اعلیٰ
ہجرت ہے۔ ہجرت کا معنی کیا ہے؟ ہجرت کا معنی ہے سفر کرنا، چھوڑ کر جانا کسی اور منزل کی طرف۔ ہجرت کا معنی منزل کی طرف سفر کرنا بھی ہے، ایک منزل چھوڑ کر دوسری منزل کی طرف سفر کرنا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور ویسے لغوی اعتبار سے ہجر جو ہاجرہ ہے اس کا معنی ہے چھوڑنا۔ ہاجرہ یہاجر مہاجرن، مہاجر کا معنی ہوتا ہے چھوڑ کر آنے والا۔ جو چھوڑ کر آئے ہیں انڈیا کو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مہاجر۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجر۔ اور جو چھوڑ کے نہیں گئے، نہ وہاں گئے ہیں نہ وہ مطلب ادھر ہی رہتے ہیں، پہلے ہی اسی سائٹ پہ رہتے تھے، تو وہ کون ہے؟ انصاری۔ وہ کون ہے؟ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ تشریف لائے، تو جو مکہ سے لوگ مدینہ میں آئے وہ مہاجر، اور جو پہلے سے مدینہ میں ہی رہ رہے ہیں وہ کون تھے؟ انصاری۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ انصار کا معنی ہوتا ہے مددگار، مدد کرنے والے۔ انصاری مدد کرنے والے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ خالص نیت سے اللہ رسول کی طرف جاتا ہے تو وہ اس کو پا لیتا ہے۔ اللہ رسول کی اگر کوئی رضا چاہتا ہے تو رضا پا لیتا ہے، اللہ کی کسی نعمت کو پانا چاہتا ہے تو وہ نعمت پا لیتا ہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دنیا کا ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی دنیا کی نیت کرتا ہے تو دنیا پا لیتا ہے۔ دنیا کا مال، دولت، شہرت، دنیا کی عزت، اور دنیا میں شہرت بہت زیادہ لوگوں کو چاہیے ہوتی۔ بعض لوگوں کو دولت کی ہوتی ہے، اگر کوئی دولت کی نیت کرتے ہیں تو اس میں اس حساب سے پھر محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ دنیا عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر نیت صاف ہو کسی کی، کوئی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی کسی عورت سے نکاح شادی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس میں کامیاب کر دیتا ہے۔ اصل میں جو اس میں ایک موضوع ہے ہجرت کا، جو ہجرت کا موضوع، اسی موضوع پہ آتے ہیں آج۔ یہ پاکستان جو ہے یہ بنا ہے کس نیت پر؟ کس نیت پر بنا ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ ہاں جی، اکثر لوگوں کو پتہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور سلطنت کیا ہوگا؟ دستور سلطنت کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ کیا تشریح ہے؟ اب یہ کوئی میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن اور حدیث سے بات کر رہا ہوں۔ بعض لوگوں کو یہ بات بڑی چبھتی ہے جب کوئی علماء قرآن و حدیث کے مطابق کوئی بات کرتے ہیں منبر پہ بیٹھ کے، تو اس کو وہ کہتے ہیں یہ سیاست ہے۔ سیاست نہیں ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا جز ہے، تمہاری نیت کا صحیح ہونا۔ اس وقت کہ جو اہل سنت و جماعت کے علماء اور اولیاء تھے ان کی نیت صحیح تھی،
ان کی نیت خالص تھی، اس نیت پر انہوں نے یہ پاکستان کو بنایا کہ اس پاکستان کے اندر ہم اسلام کا نفاذ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ بولتے کیوں نہیں ہے؟ تم پہ کوئی پرچہ نہیں ہوتا، اتنا کمزور ایمان ہے۔ اسلام کا کیا کریں گے؟ نفاذ کا نہیں پتا کیا ہوتا ہے نفاذ، نافذ کرنا۔ اسلام کے نفاذ کی نیت سے انہوں نے یہ پاکستان بنایا ہے۔ اور آپ کتنے سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے؟ بتائیں جی، آپ تو کافی لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ کتنے؟ اب یہ 76 پورے ہو جائیں گے نا، 14 اگست کو کتنے پورے ہو جائیں گے؟ 76 سال۔ کتنے سال؟ 76 سال۔ تو پاکستان کے لوگوں کی جو کیا ہے کہ اوسط عمر ہے وہ تقریباً 57 یا 58 سال ہے۔ کتنی سال ہے؟ 57 یا 58۔ ہاں، کوئی بزرگ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے دور کے بھی، یا جو 1945 یا 46 میں پیدا ہوئے ہوں، وہ اب تک ہو سکتا ہے زندہ ہوں، جن کی عمر 100 تک جائے یا 100 سے بھی اوپر چلی جائے، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ 75 سال یہ پاکستان کی اوسط عمر 57 یا 60 لگا لیں، 60 ہی لگا لیں، کیونکہ 60 سال بعد یہ ریٹائر کرتے ہیں جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں، کہ بھی انہیں 70 سال تک ہی جی سکتے، 10 سال آرام کر لگے۔ 60 سال کے بعد کیوں ریٹائر کر دیتے ہیں؟ کہ بھی اب اس کے اعضاء جو ہیں کام نہیں کرتے، اب اعضاء جو ہیں تھک گئے ہیں کام کر کر کے، اب کیا کریں؟ اب یہ جو 10 سال آرام کر لے، جو حدیث کا معنی اور مفہوم میں نے عرض کیا ہے، اس میں جو بات ہے ہجرت کی، کہ جو اللہ کی طرف ہجرت کرتا ہے خالص نیت سے وہ پا لیتا ہے۔ تو اس وقت کے جو نیک لوگ شامل تھے، ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کے اندر جو آگے آگے تھے، یہ پاکستان 2 قومی نظریہ کے تحت بنا ہے۔ 2 قومی نظریہ کیا ہے؟ ہندوستان اور پاکستان کی جو تقسیم ہوئی ہے یہ 2 قومی نظریہ پر ہوئی ہے۔ 2 قومی نظریہ کیا ہے؟ ایک وہ ہیں کہ جو ایک رب کو مانتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، دوسرا رب کوئی نہیں ہے۔ ایک وہ نظریہ ہندوؤں کا ہے کہ جو 365 یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں، چونٹی کو بھی خدا مانتے ہیں، سانپ کو خدا مانتے ہیں، بچھو کو، بکرے کو، مینڈے کو، گائے کو، بندر کو، یعنی ہر ایسی شے، کوئی بھی آگ کو، یعنی ہندوستان و ہندو جو ہیں یہ ہر شے کو خدا مانتے ہیں۔ انسانوں کو تو خیر وہ اس کا تو حساب ہی نہیں ہے، ہر انسان کوئی اگر کوئی بھی ایسا کچھ چھوٹا سا کوئی کام کر کے ان کو دکھا دیتا ہے، وہ اس کے سامنے سجدہ کر دیتے ہیں۔ سجدہ تو ان کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا۔ ہندوؤں کے لیے سجدہ کرنا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ سمجھتے اس کو۔ یعنی یہ 2 قومی نظریہ پر پاکستان بنا ہے، اسلام اور کفر کے نظریہ پر۔ اور پاکستان میں یہ پاکستان اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ یاد رکھیں۔ جو اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام ہیں وہ اینٹی ایمان بھی ہیں۔ اینٹی سمجھتے ہیں؟ اینٹی کا معنی دشمن۔ جو پاکستان کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے، اور جو اسلام کا دشمن ہوگا وہ ایمان کا بھی دشمن ہوگا۔
دیکھیں آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں، ہر چیز کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اس کے اندر موجود ضرور ہوتی ہیں، دوسروں کے لیے وہ خامیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے تو میرے بھائی پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا قدر کرنا ہے، اور یہ آسانی سے نہیں مل گئی۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے، جو بزرگ گزر چکے ہیں، لاکھوں ہزاروں جو ہیں عزتیں لٹی ہیں، اور لاکھوں ہزاروں جو ہیں قربانیاں دی گئی، لاکھوں ہزاروں انسانوں کی اور لاکھوں علماء کی قربانیوں کا یہ صدقہ ہے۔ تو میرے بھائی یہ دو قومی نظریہ پر ہم نے قائم رہنا ہے، اور جو دو قومی نظریے کی جان ہے وہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ کیا ہے؟ اسلام کی جان جو کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت۔ نعرہ لگوائیں، پھر کون لگوائے گا؟ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت جو ہم زندہ باد کہتے ہیں نا، بے شک ہماری زبان سے یہ نکلتا ہے، لیکن جب ہمارے دلوں سے یہ نکلے گا تو پھر پاکستان کے اندر نظام اسلام نافذ ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیں، میرا یہ ایمان ہے۔ ابھی ہماری زبان کے اندر وہ تاثیر پیدا نہیں ہوئی کہ اس کا اثر ہمارے دل کے اندر ہو جائے، اور پھر ایک ہی مرتبہ یہ نعرہ تکبیر نکلتا ہے تو سب سومنات کے مندر گر جاتے ہیں، سب مندر گر جاتے ہیں، سب بت گر جاتے ہیں۔ تکبیر کے سامنے کوئی باطل بت کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو میرے دوستو، ہم نے 14 اگست یہ شور شرابہ، شرابیں، ڈرامے اور اس طرح کی حرکتیں کر کے نہیں منانا، بلکہ اس دن قرآن خوانی کریں، جتنا ہو سکتا ہے گھر میں بیٹھ کے بال بچے باوضو ہو کے گھر میں جتنا بھی ہو سکے قرآن خوانی، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نعت شریف پڑھیں۔ کسی کو اگر اللہ نے طاقت دی ہے، کسی علماء کو بلا کے وہاں پہ بیان سنیں اور ان کو کھانا کھلائیں، اور وہ سارا ثواب جو ہے ہمارے بزرگ جو پاکستان کے لیے جو جد و جہد کے اندر شہید ہوئے، ہجرت کے اندر جو شہید ہوئے، یہ تمام کا تمام ثواب ان کو پہنچائیں تاکہ ان کی روحیں خوش ہوں، اور اللہ سے نظام اسلام کے نفاذ کی دعا کریں۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں اسلام کا نظام نافذ کر دے۔ دیکھیں، ایک جو بات میں نے کہی ہے اس پہ اعتراض نہ کیجیے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ خود بخود نکلوائے گا تاجدار ختم نبوت، اور وہ تکبیر کا نعرہ جب نکلے گا تو اسلام نافذ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔